اب دیکھو، میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ہر فیصلہ عیب سے پاک ہے، ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، ہم اپنے ذہن اور اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ سوچتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چیز بیان کی ہے اللہ پاک نے 16ویں پارے کے شروع کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تکوینی علوم کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کی وضاحت کے لیے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ تکوینی علوم پورا کرنے کے لیے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ کوئی ہستی ایسی بھی ہیں، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے بات فرمائی کہ میں چند دن، کچھ دیر یا کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ رہ کے آپ صبر نہیں کر سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی اچھا آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ آپ بولیں گے نہیں، میں کوئی کام کروں گا آپ نہیں بولیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام چل پڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ آگے دریا آیا، اب دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک کشتی پہ سوار ہوئے۔ اب وہ کشتی بہت عمدہ نئی کشتی۔ اب آگے چلتے ہوئے جب دریا کے اندر گئے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو داغدار کر دیا، اس کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ یہ دیکھ کے جو ہے وہ غصے میں آئے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھی بھلی کشتی تھی تو آپ نے اس کو توڑ دیا، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، اور پھر بھی کسی کا نقصان، یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ آپ بول رہے ہیں جبکہ میری آپ کے ساتھ یہ شرط طے ہوئی ہے کہ آپ بولیں گے۔ ان کا ہاں یہ بات ہے، چلو اب جو ہے وہ میں نہیں بولوں گا۔ تو ٹھیک ہے، دریا عبور ہو گیا، آگے گئے، دیکھا ہے کہ ایک جگہ چند بچے کھیل رہے ہیں، کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، انہوں نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے جان سے مار دیا۔ اب یہ معاملہ کوئی بھی دیکھے تو وہ یقیناً گھبرائے گا اور کہے گا یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے کہ ایک بچہ، معصوم بچہ، اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، اور اس کو یوں قتل کر دینا، بے دردی سے مار دینا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ حضرت موسیٰ پھر بولے، ان کا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کا جی میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ بولیں گے نہیں، یہ میں نے کیا ہے نا، میرا معاملہ ہے نا، آپ خاموش رہیں۔ انہوں نے کہا اب انہوں نے کہا آخری بات ہے، اب اگر آپ بولیں تو آپ کا اور میرا رستہ جدا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بار آپ آخری بار مہلت دے دیجئے۔ اب آگے گئے، بستی آئی ہے، ان بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، کھانا نہیں کھلایا۔ اب گزر رہے ہیں بستی سے، ایک جگہ ایک دیوار دیکھا کہ وہ گر رہی ہے، قریب ہے کہ وہ گر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ اس دیوار کو درست کیا، گرا کے دوبارہ بنائی، یا اس دیوار کو درست کیا، مضبوط کیا، اس کو ٹھیک کیا تاکہ وہ گرے نہ۔ اب حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ عجیب کام، ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا، ہم مسافر بھی تھے، بھوکے بھی تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، تو آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی ہے، کسی نے کہا بھی نہیں، تو چلو اسی دیوار کی اجرت طے ہو جاتی تاکہ ہم کھانا تو کھا سکتے، ان سے کھانے کی بات ہو جاتی۔
تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آخری مہلت تھی، آپ بول پڑے ہیں، اب میرا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ کام جو آپ کو عجیب لگ رہے ہیں، یہ ایک اللہ پاک کے احکامات جو ہوتے ہیں، تشریعی شریعت کے احکام، اور ایک تکوینی احکامات اللہ کے ہوتے ہیں کہ جن احکامات سے اللہ پاک کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ مثلا بارش کب برسنی ہے، عزت کس کو ملنی ہے، جان کس کی لینی ہے، کیا معاملہ ہونا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ دیکھو اللہ کا ہر حکم، ہر فیصلہ حکمت، مصلحت اور انسان کی ہمدردی اور خیر خواہی پر مبنی۔ ان کا سب سے پہلے دیکھو جو کشتی، وہ کشتی یتیم بچے کی تھی اور آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ جو اچھی کشتی دیکھتا تھا اس کو غبن کر لیتا تھا، اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ اب قریب تھا یہ کشتی بھی اس کے قبضے میں چلی جاتی، میں نے اس کو داغدار کر دیا تاکہ وہ قبضہ نہ کرے اور یہ اسی آدمی کے پاس رہے تاکہ وہ اپنی گزر بسر صحیح کر سکے۔ انہوں نے کہا چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا، اب بچے کو مارنا، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کی کیا غلطی ہو سکتی ہے، وہ تو معصوم ہے۔ فرمایا کہ ہاں وہ معصوم ہے، ابھی تو وہ معصوم ہے، لیکن چل کر بڑے ہو کر اس نے اپنے والدین کی گمراہی کا سبب بننا تھا۔ ایسا حالات ہونے تھے کہ اس بچے کی وجہ سے والدین انتہائی پریشانیوں میں شکار ہوتے اور گمراہی کا سبب بنتا یہ بچہ، وہ گمراہ ہو جاتے۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ابھی اس کی ہلاکت، یہ تھوڑی پریشانی ان کو دے دی جائے اور بڑی پریشانی سے ان کو بچا لیا جائے۔ ان کا یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ آگے ان کا وہ دیوار، وہ یتیم بچے جن کا والد فوت ہو گیا اور اس کا خزانہ، اس نے خزانہ اپنا اس زمین میں دبا کے اوپر دیوار بنا دی، خزانہ بچوں کے لیے تھا۔ اب اگر دیوار وہ گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، ابھی وہ بالکل چھوٹے معصوم ہیں، خزانہ ان کے ہاتھ نہ لگتا، لوگ ہتھیار لیتے، ابھی وہ اپنے تحفظ کرنے کے اہل نہیں، اپنی چیز سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے دیوار بن گئی ہے تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہ سکے اور بڑے ہو کر وہ اپنے خزانے کو وصول کریں۔ اب یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے اور یتیم بچے، ان کے خزانوں کی اس طرح نگہداشت ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جو ہے وہ اس دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ نیک آدمی تھا، وہ یتیم بچوں کا باپ، دو یتیم بچوں کا باپ، وہ نیک آدمی تھا، صالح نیک تھا۔ اس کی نیکی کا اثر ہے کہ اللہ پاک اس کے عزائم پورے کرنے میں مدد فرما رہے ہیں اور اس کا خزانہ دبایا ہوا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو اس میں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اللہ کا ہر فیصلہ، ہر حکم عیب سے، نقص سے پاک ہے، ہر فیصلہ اس کا درست ہے۔ اور ایک چیز اور بھی یہاں قابل غور ہے کہ معاہدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کہ میں بولوں گا نہیں، معاہدے کے باوجود وہ بولتے رہے اور چپ نہیں رہ سکے۔ کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ خاموش رہے ہوں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی تھے اور نبی کام غلط ہوتا ہوا دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتا، نبی خاموش نہیں رہ سکتا۔ اب حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے جس کام کو غلط سمجھا وہ فوراً اس پر بولے ہیں، باوجود کہ معاہدہ فرما چکے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی حق ہے، جو کام حضور نے کیا
وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، وہ کام بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے تو حضور علیہ السلام امام الانبیاء علیہم السلام وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ تو مطلب عرض کرنے کا یہی ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ عیب سے پاک ہے۔